بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إلا المصلين. قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. تمام تعریف، تمام حمد، تمام کبریائی، تمام نعمتیں اس ایک اللہ عز و جل کی جانب سے ہیں جو خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں، مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں، الہ العالمین ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات، بلند و بالا اس کی صفات۔ وہ اپنی ذات میں، صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن پر اللہ عز و جل نے اپنے کلام مجید کا نزول فرمایا اور جنہوں نے اپنی حدیثوں میں اس کلام کی تفسیر بیان فرمائی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 12 شعبان 1447 ہجری مطابق 31 جنوری 2026 عیسوی IGEOC کی جانب سے
آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا یہ درس پیش ہے، جس میں 29واں پارہ سورہ معارج کی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ و تفسیر اردو میں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی قرآن کو پڑھنا صحیح طریقے سے، قرآن کو سمجھنا صحیح طریقے سے، اور قرآن پر صحیح عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے سورہ معارج کی 28 آیتیں پڑھ لیں۔ مضمون جو چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی جو اہم صفت نماز ہوتی ہے کہ وہ مصلی اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ عز و جل نے مصلیوں، نماز قائم کرنے والوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ان کی ایک صفت جو اللہ عز و جل نے بیان فرمائی، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں میں ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، مطلب ہمیشہ نماز پڑھنے والے، ایک نمازوں کو پابندی سے ہمیشہ ادا کرنے والے۔ ایک عبد الرحمن بھائی، میرے علاوہ باقی تمام کے ویڈیو کو بند کر دیجیے۔ دوسرا، مال کا حق سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے مال میں حق ہے، مسکینوں کا، مانگنے والوں کا، ضرورت مندوں کا، تو ان کو پتا ہے کہ مال کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن پر یقین اور ایمان، والذین یصدقون بیوم الدین، یہ لوگ قیامت کے دن پر تصدیق کر لاتے ہیں، مطلب قیامت کے دن پر یقین، قیامت کے دن کو سچا مانتے ہیں۔ 3۔ نمبر 4، اللہ کی پکڑ کا ڈر ان کو لگا رہتا ہے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے کوئی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ خوف ضروری ہے، تو ان کے اندر خوف ہوتا ہے۔ 4، نمازوں کو ہمیشہ کرنا، نمازوں کو ہمیشہ ادا کرنا، 1، اور مال کا حق ادا کرنا، 2، قیامت پر یقین، 3، اللہ کی پکڑ عذابوں سے ڈرنا، 4۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ 5ویں صفت ان کی، 5ویں خوبی ان کی، نمازیوں کی، وہاں بات رکی تھی، اور وہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے، کیونکہ ان پر فإنہم غیر ملومین، کیونکہ یہ لوگ ملامت شدہ نہیں ہیں، یا یقیناً یہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے۔ اب یہاں جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، مطلب حرام سے بچنا۔ شرمگاہوں کو معلوم ہے شرمگاہ کس کو کہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، حرام سے بچاتے ہیں اس کو۔ حرام جیسے زنا نہیں کرتے یہ لوگ، ماسٹربیشن، مشت زنی جس کو کہتے ہیں، الاستمناء بالید، یہ نہیں کرتے ہیں، اور لونڈا بازی، نعوذ باللہ، لوتی فعل کے، لڑکا لڑکے کے ساتھ گندا کام، لڑکی لڑکی کے ساتھ، عورت کے ساتھ جو ہے گندا کام، گے وغیرہ جو بھی چیزیں بولی جاتی ہیں انگلش میں، تو یہ جو ہے یہ حرکت بھی نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہے حفاظت کا مطلب ہے جانوروں سے بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، جانوروں کے ساتھ بھی بدفعلی گندا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ اور کیا آئے گا اس میں؟ گندی چیزیں دیکھنا، جیسے سیکسی چیزیں، اوریانی چیزیں، ریلز، موویز، گانے، ٹھیک ہے، یا ویڈیوز دیکھنا، گندی چیزیں جس سے جو ہے دیکھ کر پھر ماسٹربیشن کرنا یا مشتزن، یہ سب حرام چیزیں ہیں نا یہ سب۔ تو یہ جو ہے حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایسی اوریانیت یا حرام چیزوں کو نہ دیکھتے ہیں نہ اپنی شرمگاہ کا حرام جگہ استعمال کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، دو جگہ جو ہے شرمگاہ کا استعمال حلال ہے، اور وہ ہے بیوی اور لونڈی۔ بیوی جہاں تک ہے جہاں سب کو معلوم ہے بیوی حلال ہوتی ہے، بیوی حلال ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری حلال ہے۔ نمبر دو، لونڈی، لونڈی کے ساتھ بھی جنسی خواہشات پورے کرنا یہ بھی حلال ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل دور نہیں ہے، ایک زمانے میں اس کا دور تھا، آج کل جہاں تک ہمیں معلوم ہے نہیں ہے کہیں بھی اس کا۔ اور لونڈی کا مطلب یہ گھر کی کام کرنے والی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں حلال ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی آئے گی حفاظت میں، بیوی تو حلال ہے لونڈی بھی، لیکن پیچھے کے راستے سے ملنا جس کو قوم لوط کا عمل کہتے ہیں وہ حرام ہے بیوی کے ساتھ، تو وہاں یہ لوگ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حالت ناپاکی میں بیویوں سے ملاقات کرنا ہم اس یہ بھی حرام ہے، تو وہاں بھی جو ہے یہ اس حرام سے بھی یہ لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے یہ، تو یہ بھی ان کی ایک خوبی ہے۔ آگے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور یہ لوگ اپنی امانتوں کا، اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا۔ عہد یعنی وعدہ، امانت رکھی ہوئی ہے اس کا خیال لحاظ رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو جو ہے خیانت کر دیے اس میں۔ عہد کسی سے کیا ہے، وعدہ جس کو کہتے ہیں، عہد و پیمان، وعدہ کیا ہے کسی سے تو اپنے وعدوں کی یہ حفاظت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا اہل علم سے، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے، اور یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، عہد و پیمان توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مومن مصلی الا المصلین ایسے نہیں ہے، وہ جو امانتیں ان کے پاس ہوتی اس کا لحاظ کرتے، اس کی حفاظت کرتے۔ اس سے بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ امانت، دین ہمارے پاس امانت ہے، علم ہمارے پاس امانت ہے، کسی کے پاس علم ہے وہ امانت، اس کا لحاظ کرنا۔ خیانت یہ ہوگی کہ علم چھپائے انسان، علم نشر نہ کرے لوگوں کے درمیان، یہ خیانت ہوگی۔ اور لحاظ کیا ہے کہ آپ اپنی امانت پوری کر دیجیے۔ کسی ایک تو عام معنی ہے، سب جانتے ہوں، کسی بہن نے کسی کے بھائی کے پاس سونا رکھا، کسی بھائی نے کسی کے پاس گاڑی رکھی یا پیسہ رکھا، وہ تو امانت ہے، معلوم ہے یہ سب کو۔ اس کے علاوہ بھی بتا رہا ہوں میں، دین امانت ہے ہمارے پاس، علم امانت ہے ہمارے پاس، توحید امانت ہے ہمارے پاس، بیوی کی عزت شوہر کی امانت ہے، شوہر بیوی کے لیے حلال ہے، غیر عورتوں کے لیے نہیں، یہ سب امانت ہیں۔ اگر کوئی عورت بیوی شوہر کے علاوہ غیر محرم سے ناجائز تعلقات رکھتی ہے، زنا وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ امانت میں خیانت کر رہی ہے، کیونکہ اس کی شرمگاہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، شوہر کے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کے لیے حلال ہے، جو اس کی بیوی اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ باہر یہ حرکتیں کرنے لگے تو وہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اسی یہ بڑا مفہوم وسیع معنی ہوگا، مفہوم ہوگا اس کا امانت کا، اور عہد و پیمان کا بھی، عہد و پیمان کا بھی۔ تو امانت میں صرف مالی نہیں آئے گا، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ نماز، روزہ، فرض چیزیں، حقوق العباد، تمام چیز علماء نے تفسیر میں لکھی ہے۔ نماز پڑھنا امانت ہے ہمارے، اور ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھیں گے تو امانت کی حفاظت نہیں ہوئی، یا امانت کا لحاظ نہیں کیا ہم نے، خیانت ہوگی۔ روزہ رکھنا، جیسے رمضان آ رہا ہے، فرض روزے، ٹھیک ہے، نماز، روزہ، فرض عبادتیں جتنی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے حقوق العباد،
ماں باپ کا حق ادا کرنا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، شوہر کا حق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، بادشاہوں کے حقوق ادا کرنا، اور علماء کے حقوق ادا کرنا، ایسے عام ٹھیک ہے جانور ہے تو ان کے حق ادا کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی، تو یہ اس کی پابندی کرتے ہیں، وعدہ کیا کسی سے پورا کرتے ہیں۔ مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہے، منافق وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ آگے فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون، دیکھیں، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، سچی گواہی دینے والے، حق کی شہادت نہیں چھپا، انہیں پتا ہے یہ سچ ہے، سچ کا ساتھ دیں گے، وہ جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ان کی گواہی جھوٹی نہیں ہوتی، سچی گواہی دیتے ہیں جس کا ان کو علم ہوتا ہے، وہ ہیرا پھیری بھی نہیں کرتے ہیں گواہیوں میں، کچھ پیسہ حاصل کرنے کے لیے زمین جائیداد کا مسئلہ آیا، گواہیوں کا مسئلہ آیا کورٹ میں، تو وہاں ہیرا پھیری کر دی اپنی اس کے ساتھ گواہیوں کے ساتھ، یہ ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ سب نفاق اور کفر کے کام ہے، اور ایمان والے اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ شہادت میں ایمان، توحید، رسالت اور لوگوں کی باہمی تعلق، معاملات، تمام حق بات کی شہادت، سب چیزیں انکلوڈ ہیں، تو یہ سب کی جو ہے پابندی کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں اپنی شہادت کو۔ آگے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پہلے فرمایا دائمون، ہمیشہ نماز پڑھنے والے، یہاں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے جو اوصاف نمازیوں کے اللہ نے شروع کیے ہیں، الا المصلین جو پڑھے تھے ہم، ٹھیک ہے، تو نمازیوں کے جو کوالٹیز، صفات، خوبیاں جو اللہ نے شروع کی تھی، سٹارٹ کیا کہ نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، اور ختم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خوبیوں کو اس آیت سے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس سے نماز کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ محافظت کا کیا مطلب؟ حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی کا مطلب اوقات کا خیال رکھتے ہوئے، ہر نماز کا ایک وقت ہے، فجر کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا ایک وقت ہے، مغرب کا ایک وقت ہے، عشاء کا ایک وقت ہے، تو وقت کا خیال ان کو پتا ہے، نماز کا یہ وقت ہے۔ میٹنگ، کچن، گھریلو کام، کھیل کود، دنیاوی باتیں، نیند، کھانا، یہ تمام ضروریات پورے کرنا، واش روم وغیرہ، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس میں مصروف ہو کر نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، ایسے نہیں کہ نماز پڑھنا تھا ان کو سو گئے، نماز پڑھنا تھا کچن میں بزی ہو گئی عورت، ارے نہیں معلوم آپ کو وقت ہے نماز کا، آپ کو نہیں معلوم ظہر کب ہوتی ہے آپ کے کنٹری میں، آپ کے شہر میں، معلوم ہے وقت، معلوم ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود آپ مصروف ہو کر نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ خوبی نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ یہاں کیا بتایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آپ دیکھیے انڈیا کا حال کیا ہے، انڈیا کا نہیں بلکہ دنیا میں عمومی طور پر دنیاوی چیزوں میں اتنا مصروف ہے انسان کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اکثر، فجر کو فجر کے وقت نہیں پڑھتا ہے، اٹھنے کے بعد پڑھتا ہے، سورج نکل گیا ختم، قضا ہو۔ عورتیں بھی ایسی، رات بھر جگنا، بیکار کا بکواس چیزوں میں جو ہے اپنے رات کی اہم اوقات کو ضائع کرنا، لیٹ سونا، لیٹ اٹھنا، لیٹ سوئیں گے تو لیٹ اٹھیں گے، فجر غائب، گول ختم، وقت پہ نہیں پڑھی، یہ حفاظت ہے یہ نماز کی؟ نہیں، اٹھیے الارم رکھ، اور آپ کو پتا ہے آپ دیر سے سوئیں گی یا دیر سے سوئیں گے، آپ نہیں اٹھیں گے فجر کو، تو پھر دیر سے مت سوئیے، آپ دیر سے مت سوئیے، آپ وقت پر سو جائیے، ظہر کا وقت آپ کو معلوم ہے، آدھا گھنٹے کا نہیں، اس کا ٹائم ہے نا لمبا، تو ایسے مصروف کچن میں نہیں ہو جانا بچوں کے لیے، پکوان وغیرہ کے لیے، لنچ کے لیے، کہ آپ کی نماز چلے گئی، یہ حفاظت نہیں ہوئی نماز کی، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، بہت بڑا مسئلہ ہے نماز کا۔ پھر نماز کی جو شرطیں ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، ان کو پتا ہے، خشوع خود جلدی جلدی نہیں ماننا، ہاتھ اٹھائے نماز پڑھ رہے، دماغ گھوم رہا ہے پورا، دنیا میں دنیاوی امور میں پتہ نہیں کون سے شہر، کون سی کنٹری، نماز دماغ گھوم کے آ رہا ہے، اور پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے نماز، یاد ہی نہیں ہے کتنی رکعت پڑھے، کیا ہے، ذہن بزی ہے، دل سے نماز پڑھنی، دل کی نماز میں تو ایسا نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں بالوں دل کی پڑھتے ہیں، ایسا رکوع سجدے نہیں کرتے، وہ نہیں، دل سے خشوع خضوع کے ساتھ جب نماز پڑھو تو یہ گویا کہ ایسا آپ کو، ہمیں ہمارا خیال ایسا ہونا چاہیے گویا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ہے نا احسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا
अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, तुम अल्लाह की इबादत इसी करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, या इतना याद रखना कि अल्लाह तुमको देख रहा है। ये क्वालिटी, ये सिफत, ये शुऊर, एहसास, फीलिंग्स हमारे अंदर आनी चाहिए। हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, तब जाकर जो है नमाज क्या होगी, शानदार होगी, हक अदा हो जाएगा नमाज। वरना क्या है, नमाज पढ़े लेकिन पढ़ नहीं पढ़े, ये इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ये लोग नमाजों की हिफाजत करते हैं। मुनाफिक न सही वक्त पर नमाज पढ़ता है और ना इत्मीनान सुकून से नमाज पढ़ता है, अरकान अदा करता है ना। हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह अन, अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह अन फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, तिल का सलातुल मुनाफिक यजलिसु यरकुबु शम्स हत्ता इदा कानत बैन करनई शैतान काम फनकरहा अरबअन ला यज़कुरुल्लाह फीहा इल्ला कलीला। ये मुनाफिक की नमाज है। देखिए सुनिए, ये मुनाफिक की नमाज है जो बैठकर मसरूफ होकर अपनी चीजों में सूरज के गुरूब होने का इंतजार करता है, यहां तक कि जब वो, यानी सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान आ जाता है, यानी गुरूब का वक्त करीब हो जाता है, सनसेट का वक्त आ गया, फौरन जल्दी जल्दी उठकर 4 ठोंगे मारता है, अल्लाह का बहुत कम जिक्र करता है, जल्दी जल्दी 4 रकात पढ़, अरे टाइम खत्म हो जा रहा, चलो अभी सनसेट होने वाला है। ये मुनाफिक है, अव्वल वक्त नहीं पढ़ता है, आखिरी वक्त में नमाज पढ़ता है। लेकिन मोमिन इसके बरअक्स है, वो नमाज जो है वक्त पर अदा करता है। लिहाजा नमाजों की हिफाजत कीजिए, खासतौर से खवातीन। अज़ान हो गई, टाइम आ गया नमाज का, सारे काम छोड़कर पहले फर्ज अदा कीजिए। क्यों भाई, बाकी के काम आपको पैदा किस लिए किया अल्लाह ने? काम करने या इबादत करनी? काम जायज है, काम करना है, पकाना, खाना, सोना, नहाना, कपड़े धोना, तैयारी करना घर की, मीटिंग करना, सब जायज है। मकसद, ये सब जरूरतें हैं जिंदगी की, मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। हम इंसानों की जिंदगी का बेसिक मकसद ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें, और बाकी ये चीजें जिसकी तरफ भी मैंने बताया, ये सब जरूरियात हैं, हमारे नीड्स हैं, लेकिन पर्पस हमारी लाइफ का, मकसद हमारी जिंदगी का अल्लाह की इबादत है। तो दोनों को समझना चाहिए, मकसद पहले, जरूरत बाद। हाँ, मकसद अदा करते वक्त कोई जरूरत बीच में आ गई, जैसे आप नमाज का वक्त था, वॉशरूम आ गया, पेट गड़बड़ करने लगा, ठीक है, आप जाइए, जरूरत पूरी। नमाज का वक्त था, शदीद भूख लग गई, खाना भी हाजिर है, ला सलात अभी हजरत ताम, ठीक है, अल्लाह ने ख्याल किया। नमाज का वक्त था, फौरन जो है इस्तिंजा की जरूरत पड़ गई आपको, शदीद, तो जाइए फारिग होकर जो है पढ़ लीजिए नमाज उसके बाद। ये एक अलग हालत होती है, लेकिन नॉर्मल जनरल तौर पर सबको पता है। और नमाज का वक्त शुरू होगा, मगरिब कितने बजे है देखिए, 6:15 हमारी जिद्दा में जो है मगरिब की अजान हो रही है, या 6:13 जैसा भी है। मुझे मालूम है, तो उससे पहले मैं वॉशरूम से फारिग हो जाऊँ, अपने आप को प्रिपेयर रखूं कि अब थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त दाखिल होने वाला है, और फिर मैं नमाज पढ़ लूंगा। अल्लाह ने फरमाया, उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून, ये लोग, यही लोग हैं जो बेसब्री से, शदीद बुख्ल से महफूज हैं। उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून, ये इज्जत के साथ जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये मुसल्लियों की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून, यही लोग जन्नत में इज्जत दिए जाने वाले हैं, जन्नत में इनको इज्जत मिलेगी। कौन लोगों को? ये जिनकी ये खूबियां बताई गई हैं, नमाजों की हिफाजत करना, हमेशा नमाज अदा करना, माल का हक अदा करना, शर्मगाहों की हिफाजत करना, अमानतों वादों का पूरा ख्याल करना, लिहाज करना, अपनी गवाहियों पर कायम रहना, अपनी गवाहियों पर, क़यामत के दिन पर यकीन लाना, अल्लाह की पकड़ और अजाब से डरना, नमाजों की हिफाजत करना, ये ऐसी ऐसी खूबियां हैं इनकी, जिसकी वजह से इनको जन्नत मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी जन्नत में। उलाइका फी जन्नत, अल्लाह अकबर, वही लोग हैं जो जन्नत में मुकरमून, इज्जत दिए जाएंगे। याद रखना,
جس کو جنت مل گئی اس کو عزت مل گئی، جس کو جنت نہ ملی اس کو عزت نہ ملی۔ جو جہنم میں گیا وہ ذلیل ہو گیا، جو جنت میں گیا وہ مکرم اور باعزت ہو گیا۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں۔ کیا تاریخ ہے؟ 13 بولا نا میں، 12۔ جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں ابھی۔ پہلا رمضان، پہلا مطلب رمضان جیسے سٹارٹ ہوتا ہے۔ رمضان کب؟ فجر کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے، مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ 29 شعبان کو سورج غروب ہوگا، رمضان سٹارٹ۔ اگر چاند نظر آ گیا، چاند نظر نہیں آیا، 30 شعبان کو سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت، سورج غروب، سن سیٹ، رمضان سٹارٹ، رمضان سٹارٹ، جنت کے دروازے اوپن۔ اللہ اکبر، اولئک فی جنات، جنت پورا مہینہ 1.5 سال اوپن۔ جانا ہے جاؤ، نہیں جانا ہے مت جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، آ رہا ہے پھر وہ بھی۔ اور یہاں اللہ نے یہ کوالٹی، اب کیا کرنا، دیکھیے پڑھنے کا فائدہ ہم سن لیا، اب میں اور آپ چیک کرنا۔ ہاں، نمبر 1 بولو، کیا ہم ہمیشہ نماز پڑھ رہے؟ ہاں پڑھ رہے، اوکے، ٹک، رائٹ، ٹک اپنے آپ سے کسی کو بتائیں۔ نہیں، ہمیشہ پابندی نہیں ہے، 3 2 غلط، توبہ استغفر اللہ، ہمیشہ پابندی کرو۔ دوسری چیز، مال کا حق ادا کر رہے، دے رہے ہم مال کا مسکینوں کو، ضرورت مند، یہ چیک کیجیے کس کو دے رہے، وہ ضرورت مند ہے یا نہیں، بتایا تھا میں پچھلے درس میں جب یہ آ رہے تھے۔ نمبر 3، قیامت پر یقین ہے پکا یا ڈول ڈول ہے ایمان، ڈھول ہے، کوئی چیک کریں۔ نمبر 4، اللہ کی عذاب سے ڈرتے ہیں؟ ہاں ڈر ہے، نہیں کم ہے ڈر، بڑھاؤ ڈر، بڑھاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، بہت خطرہ، ان بطش ربک لشدید، پڑھو، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے اس کے بعد؟ گواہوں کی اپنی گواہیوں کی حفاظت کرنا یا قائم رہنے والے جو گواہی دیتے ہیں سچی گواہی ہماری خیال کرتے اس کا، یہ چیک کیجیے 5ویں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، چیک کیجیے۔ اس کے بعد یہ تمام چیزیں چیک کرنے، امانت اور عہد و پیمان کا جو ہے پاس و لحاظ ہم رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں، چیک کیجیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر نمازوں کی حفاظت آخر میں، پابندی سے ہمیشہ پڑھ رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، وقت پر پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، کہیں ادا کی جگہ قضا تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ایک کی جگہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے، 2 2 ملا کے پڑھ لے رہے، کیوں چھوٹ گئی؟ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وقت ہو گیا، بات یہاں رکتا ہوں میں۔ اولئک فی جنات مکرمون پر اللہ تعالی ہمیں جنت کا اہل بنائے، جنت کا مستحق بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جیسے یہاں اس نے اس جگہ اس کلاس میں قرآن کی جمع کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔